السلام علیکم ٹو آل مائی ویورس۔ یہ آنکھیں خشک ہے یارب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ میں وقت کی چوکھٹ پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑی انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ رشتے انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے، جب ٹوٹ جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے اتنی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ انسان کا آدھا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ افسوس کہ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں۔ کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں۔ دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہی سے مست تھا، صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر حال میں خوش رہو، جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو، کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو، جو لوٹ کر نہیں آنے والا ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو، کل کس نے دیکھا ہے آپ نے آج میں خوش رہو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیل دیتی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ ہر خواب کی تعبیر بدل سکتی ہے، ہر لوح کی تحریر بدل سکتی ہے، قسمت کی شکایت کے نہیں ہم قائل، تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ جلدی یا پھر دیر سے لوگ بدلتے ضرور ہیں۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس کی رغبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں بلکہ بہترین وقت کا انتخاب ہے۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو، انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو اور یہی کافی ہے۔ عمر کے دھاگے میں جب درد پروئے تھے، ہر زخم الگ رکھا، ہر ٹھیس جدا باندھی۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستان ہو جائیں گے۔
جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ رشتے، پیار اور تعلقات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھہرتے وہیں ہیں جہاں انہیں عزت و احترام ملتا ہے۔ صرف درود پڑھنے والے نہیں، درود پڑھانے والے داعی بنو۔ جو نیکی تم نے چکھی ہے وہ دوسروں کے ہونٹوں تک بھی پہنچاؤ۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیے کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غم زدہ نہیں ہوگی۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تا حیات ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان بزرگوں کی عظمت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو جائے تو دعا چھن جاتی ہے۔ دعاؤں کا آسرا چھن جائے تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ پورا جنگل لکڑیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن جانور آگ لگا کر اس پر کھانا نہیں پکا سکتے۔ مٹی پر سو جاتے ہیں لیکن اس سے اینٹیں بنا کر گھر نہیں بنا سکتے۔ جڑی بوٹیاں موجود ہیں لیکن جمع کر کے ان سے دوائیاں نہیں بنا سکتے، جبکہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے انسان کو شعور بخشا؟ بے شک وہ رب اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پچھلی تعبیر کی چھالیں ہیں ابھی پاؤں میں، پھر نیا خواب سریانے سے نکل آیا ہے۔ ہماری صورت میں کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ ہر شخص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پیسوں کا گھمنڈ ہمیں نہ دکھاؤ، جتنا تم نے دیکھا نہیں اتنا ہمارے اوپر قرض ہے۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 قوری لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں دوزخ میں ہوں گی دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔